अचानक टायर पट गया, अचानक लाइट चली गई, अचानक वो सड़क पर गिर पड़ा, अचानक वो यहाँ आ गया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अचानक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑल ऑफ सडन। ऑल ऑफ सडन मीन अचानक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ऑल ऑफ सडन प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अचानक टायर पट गया। ऑल ऑफ सडन द टायर ब्रस्ट। ऑल ऑफ सडन द टायर ब्रस्ट। अचानक लाइट चली गई। ऑल ऑफ सडन लाइट वेंट आउट। ऑल ऑफ सडन लाइट वेंट आउट। अचानक वो सड़क पर गिर पड़ा। ऑल ऑफ सडन ही फेल ऑन द रोड। ऑल ऑफ सडन ही फेल ऑन द रोड। अचानक वो यहाँ आ गया। ऑल ऑफ सडन ही केम हियर। ऑल ऑफ सडन ही केम हियर। अचानक वो चला गया। ऑल ऑफ सडन ही वेंट। ऑल ऑफ सडन ही वेंट। अचानक वो मर गया। ऑल ऑफ सडन ही डाइड। ऑल ऑफ सडन ही डाइड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। अचानक वो बीमार हो गया। आती ही उसने मुझसे लड़ना शुरू किया। आती ही वो मुझे पीटने लगा। आती ही उसने रोना शुरू किया। आती ही उसने मुझे तना मारना शुरू किया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आती ही। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में as soon as I came। as soon as I came मीन आती ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस as soon as I came। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। as soon as I came ये हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आती ही उसने मुझसे लड़ना शुरू किया। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो रोज बोला और सुना जाता है। He started fighting with me as soon as I came। He started fighting with me as soon as I came। He started fighting with me ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है और as soon as I came ये फार्मूला है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आती ही वो मुझे पीटने लगा। He started beating me as soon as I came। He started beating me as soon as I came। आती ही उसने रोना शुरू किया। He started crying as soon as I came। He started crying as soon as I came। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding। Do remember that advanced English infrastructure is very important for spoken English that can take you from basic to advanced levels. So learn and practice this advanced English infrastructure as much as possible so that you can gain fluency। Next example। आती ही उसने मुझे तना मारना शुरू किया। He started taunting me as soon as I came। He started taunting me as soon as I came। Next example for better understanding। आती ही उसने मुझसे खेलना शुरू किया। He started playing with me as soon as I came। He started playing with me as soon as I came। Next example for better understanding। आती ही उसने बोलना शुरू किया। आती ही उसने बोलना शुरू किया। He started speaking as soon as I came। He started speaking as soon as I came। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आती ही उसने कमरा साफ करना शुरू किया। ये तो आपके बातों का कमाल है। ये तो मेरी मेहनत का कमाल है। ये तो उसकी खूबसूरती का कमाल था। ये तो मेरे दोस्तों का कमाल है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कमाल होना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स अ मैजिक ऑफ। इट्स अ मैजिक ऑफ मीन कमाल होना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अ मैजिक ऑफ प्लस नाउन या possessive adjective plus verb plus ing plus other words।
آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ تو آپ کے باتوں کا کمال ہے. اٹ از اے میجک آف یور ورڈز. اٹ از اے میجک آف یور ورڈز. ڈیلی لائف کا کامن سینٹینس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یہ تو میری محنت کا کمال ہے. اٹس اے میجک آف مائی ہارڈ ورک. It is a magic of my hard work. Next example for better understanding. یہ تو اس کی خوبصورتی کا کمال تھا. It was a magic of her beauty. It was a magic of her beauty. یہ تو میرے دوستوں کا کمال ہے. It is a magic of my friends. It is a magic of my friends. Next example for better understanding. یہ تو تمہاری اچھے کاموں کا کمال ہے. It is a magic of your good deeds. It is a magic of your good deeds. Next example for better understanding. یہ تو میرے بھائی کا کمال ہے. ڈیلی روٹین کا کامن سینٹینس ہے. یہ تو میری بھائی کا کمال ہے. It is a magic of my brother. It is a magic of my brother. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English, so learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which could be better for your spoken English. یہ تو اس کی محنت کا کمال تھا. یہ تو اس کی محنت کا کمال. اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے. اب ہم دوست نہیں ہیں. اب وہ یہاں نہیں رہتا ہے. اب وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اب وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اب نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو لانگر. آئے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس نو لانگر پلس مین ورب. مین ورب یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا ہے. He no longer talks to me. He no longer talks to me. اب ہم دوست نہیں ہیں. اب ہم دوست نہیں ہیں. We are no longer friends. اب وہ یہاں نہیں رہتا ہے. اب وہ یہاں نہیں رہتا ہے. He no longer lives here. He no longer lives here. اب تم یہاں نہیں آتے ہو. اب تم یہاں نہیں آتے ہو. You no longer come here. You no longer come here. اب وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے. اب وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے. He no longer works here. He no longer works here. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب وہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے. اب وہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے. کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں؟ کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو؟ کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں؟ کیا اس لیے آپ اسے میرے ساتھ بھیجتے ہیں؟ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا اس لیے. کیا اس لیے کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے ایز دس وائی. کیا اس لیے کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے ایز دس وائی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ایز دس وائی پلس سبجیکٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. ایز دس وائی پلس سبجیکٹ پلس V1 پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. کیا اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں. کیا
اس لیے میں تمہیں کالج بھیجتا ہوں. Is this why I send you to college? Is this why I send you to college? کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو؟ کیا اس لیے تم استاد بننا چاہتے ہو؟ Is this why you want to become a teacher? Is this why you want to become a teacher? کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں؟ کیا اس لیے ہم تمہیں جیب خرچ دیتے ہیں؟ Is this why we give you pocket money? Is this why we give you pocket money? کیا اس لیے آپ اسے میرے ساتھ بیچتے ہیں؟ کیا اس لیے آپ اسے میرے ساتھ بیچتے ہیں؟ Is this why you send him with me? Is this why you send him with me? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ باکس میں اس کا جواب ضرور دینا. کیا اس لیے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کیا اس لیے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے. کیا تم اس کا ساتھ دے سکتے ہو؟ مائی ڈیئر ویورز، ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈیلی لائف میں ضرور بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے زندگی کا امپورٹنٹ پارٹس ہے. ایسے فقروں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ انتہائی سمپل، سادہ سا آسان اسٹرکچر ہے. اسٹرکچر کچھ یوں ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس اسٹینڈ بائی پلس ادر ورڈز. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس اسٹینڈ بائی پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں. لیٹس سی ود دا ہیلپ آف ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا. آئی ول اسٹینڈ بائی یو. I will stand by you. Next example for better understanding. وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا، وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا. He will not stand by you. He will not stand by you. وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے، وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے. He can stand by me. He can stand by me. Next example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. کیا تم اس کا ساتھ دے سکتے ہو؟ کیا تم اس کا ساتھ دے سکتے ہو؟ Can you stand by him? Can you stand by him? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے، اس کا جواب کامنٹ باکس میں ضرور دینا. کیا تم اپنے بھائی کا ساتھ دے سکتے ہو؟ کیا تم اپنے بھائی کا ساتھ دے سکتے ہو؟ سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. تھینکس مانگنا.